کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ وقت واپس پلٹ جائے، جس دن تم مجھ سے ملے تھے۔ میں کبھی اپنی زندگی میں تمہیں آنے ہی نہ دوں، اپنے گھر کے دروازے تم پر بند کر دوں، تمہیں دھکے دے کر باہر نکال دوں۔ کاش وقت واپس پلٹ سکتا اور میں کبھی تمہیں خود تک پہنچنے ہی نہ دیتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سہ جانے کے بعد انسان بہادر ہو جاتا ہے، مگر مجھے ایسا نہیں لگتا۔ انسان بہادر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنا غم دوسروں کو بتانا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ غم تو انسان کو اندر سے خالی کر دیتے ہیں۔ بظاہر انسان کسی بڑی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتا، مگر کسی عام سی بات پر وہ اپنے اندر کے دکھ کو چھپا نہیں پاتا اور کسی بے بس بچے کی طرح چلا اٹھتا ہے۔ میری زندگی تو شام ہے، شام کے بعد صبح کب ہوتی ہے بھلا؟ شام اب رات میں بدل جائے گی، میری زندگی کو اور سیاہ کر جائے گی۔ میری بے خودی کا یہ حال تھا، تیرے پاس ہونا بس وصال تھا۔ جب سے تو گیا مجھے چھوڑ کر، معلوم ہوا ہے مجھ کو یہ تو ہجر کا سال تھا۔ اے وقت میرے، مجھے اب تو یہ بتا، اپنے آپ کو کس دائرے میں ڈال دوں؟ گھٹ گھٹ کر زندگی گزار دوں یا چپ کر کے زندگی گزار دوں؟ کچھ باتیں، کچھ چیزیں بہت خوبصورت ہوتی ہے کہ انسان ایسے لوگوں کے ساتھ بانٹتا ہے، مگر کچھ باتیں، کچھ چیزیں اس قدر دلکش ہوتی ہے کہ انسان اس کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹتا، ہمیشہ اپنے تک رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو زندگی میں نہ ملے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے، مگر کوئی شخص مل کر بچھڑ جائے تو آپ نہ ختم ہونے والے اذیت میں چلے جاتے ہیں۔ دکھ کا مداوع تو ممکن ہے، مگر اذیت کا کوئی مداوع نہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برا کرے تو ضروری نہیں کہ آپ بھی اس کے ساتھ برائی کر کے بدلہ لیں۔ آپ خاموش ہو جائیں، یقین جانیں خاموشی سے بڑی کوئی سزا نہیں۔ آج میں نے جانا ہے، نفرت کے بھی مقام ہوتے ہیں۔ ایک مقام پر انسان کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کا برا چاہتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر نفرت میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جب انسان کسی سے اتنی شدت نفرت کرتا ہے کہ اسے اس انسان کی پرواہ بھی نہیں رہتی، اور مجھے لگتا ہے یہی بہتر مقام نفرت ہے۔ اگر کوئی انسان آپ سے میٹھے لہجے میں بات کرے تو آپ فوراً سنبھل جائے۔ کوئی بھی شخص کس قدر میٹھا لہجہ اپناتا ہے، وہ اندر سے آپ کے لیے اتنا ہی کڑوا ہوتا ہے۔ آپ اس میٹھے لہجے کی مٹھاس میں گم نہ ہو جائے، کیونکہ بعض دفعہ حد سے زیادہ میٹھا نقصان دیتا ہے۔ کسی کی زندگی برباد کر دینے کے بعد فقط سوری کہنے سے دل کو قرار آ جاتا ہے۔ آپ کی شرمندگی سے اس انسان کی زندگی پہلے جیسی ہو جاتی ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آپ اس انسان کے صبر کو اتنا بھی نہ آزمائیں کہ انسان کو آپ کی ندامت پر ہنسی آنے لگے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کیسے کر لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کوئی بھی مجھے روزانہ 5 مرتبہ ہر قسم کی حالت میں ملنا پسند نہیں کرے گا۔ خوشی میں، غم میں، کمزوری میں، طاقت میں اور ٹوٹے ہوئے حال میں، سوائے اللہ ذوالجلال کے جو مجھے ہر حال میں اپنے در پہ بلاتا ہے۔ میں نے آزما کر دیکھا ہے، لوگوں کے آگے گھنٹوں رو لو لیکن آپ کو سکون نہیں ملتا، اور اللہ کے آگے بس 2 آنسو اور دل پرسکون۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں مانے گا۔ لوگوں کو خوش کر کے کیا کرو گے؟ شکر کرنا سیکھو نعمتوں کا، کیونکہ جو نعمتیں دیتا ہے وہ نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ جو عزت دیتا ہے وہ ذلت کا لباس بھی پہنا سکتا ہے۔ جو تخت پر بٹھاتا ہے وہ فرش پر بھی لا سکتا ہے۔ وہ وقت گزر گیا جب آزمائشیں مجھے کمزور کر دیتی تھی،
اب تو میں وہ ہر درد سہ سکتا ہوں جو مجھے اللہ کے قریب لے جائے۔ اب میں وہ ہر جان سے پیاری چیز قربان کرنے کو تیار ہوں جس کے بدلے مجھے میرا اللہ مل جائے۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والے راستہ بنا دیتا ہے۔ تو تم یقین اندیشوں میں پڑے ہو، منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک۔ تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ صبر نے حضرت یوسف کو عزیز مصر بنایا، جبکہ توکل نے حضرت موسیٰ کو دریا پار کروایا۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ اور دل توڑنے کی معافی تو خدا سے بھی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا تم نے دل دکھایا۔ رات پہلی بار میں نے اپنے لیے دعا کی کہ میرا دل پتھر کا ہو جائے تاکہ میں کبھی کسی کی جھوٹی محبت پر یقین نہ کر سکوں۔